بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين وهو خير المعين. وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. دعاء امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات على محمد. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. صلوات على محمد وآل محمد. آج مجلس کے آغاز سے قبل کل رات شہید ہونے والے عزاداران سید الشہداء کے لیے ایک خاص طور پر سورہ فاتحہ کی گزارش ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ عزادار زخمی بھی ہیں. ان زخمی عزاداروں کی جلد سے جلد صحت یابی کے لیے اور ان کے جو گھر والے ہیں انہیں ہمت اور تحمل اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرمائے. بیمار کربلا کے صدقے میں اور بیمار مدینہ فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ کے صدقے میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار شفاء کامل اور عاجل نصیب فرمائے. دشمنان اسلام اور انسانیت کی نیست و نابودی کے لیے ایک باوازِ بلند صلوات پیش دیں. 1400 برس سے یہ سلسلہ جاری ہے اور حالات ایک زمانے میں تو اتنے سخت رہے کہ متوکل کے دربار میں جب نصر جہرمی نام کا ایک شخص تھا، اس نے ایک حدیث رسول بیان فرمائی اور حدیث بیان فرمائی کہ من
حضور نے یہ فرمایا ہے کہ من احب علیا وابنا ہو، جو علی سے محبت کرے اور علی کے 2 بیٹوں سے محبت کرے، وجبت لہ الجنہ، اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ متوکل کو اتنا برا لگا حدیث رسول کا یہ سنانا کہ اس نے کہا کہ اسے 1000 کوڑے مارے جائیں، صرف ایک حدیث سنانے پر، کہ 1000 کوڑے اسے مارے جائیں۔ تو جب اسے یہ بتلایا گیا کہ یہ جس نے حدیث سنائی ہے یہ اہل تشیع میں سے نہیں ہے، یہ تو اہل سنت میں سے ہے، وہ سنی تھا، میں نے کہا نا کہ اہل سنت محبت کرتے ہیں پنجتن پاک سے، کہا کہ یہ تو سنیوں میں سے ہے، تو کہا اچھا 1000 نہ صحیح لیکن کم از کم 500 کوڑے مارے جائیں۔ ایک حدیث سنانے پر یہ ہوتا تھا، اور ہمارے وہ سلسلہ اور آج تک کا سلسلہ۔ کل شہادتیں ہوئیں، میں 3 جگہ خطاب کر رہا ہوں اور آپ ہو سکتا ہے کہ 5-6 جگہ 10 جگہ مجالس سماعت فرما رہے ہیں، کہیں پر آپ نے کوئی مومنین کے اجتماع میں کمی محسوس کی ہے؟ نہیں، اجتماع تو بڑھتا چلا جا رہا ہے، حتیٰ مرد فقط نہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ سلام ان کے ماں باپ پر کہ جن کے بچے ان کے ساتھ فرش ادا پر موجود ہیں، اور اسی انداز سے بچوں کی تربیت ہو رہی ہے، خواتین ہیں، بچے ہیں، اجتماع تو بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ وہ کچھ اور تھے کہ جو میدان جنگ سے فرار کر جانے والے تھے۔ مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ وہ تو دوسرے تھے کہ جو میدان سے بھاگ جانے والے تھے، ہم تو وہ نہیں ہیں، ہم تو کسی فرار کے ماننے والے نہیں، ہم تو حیدر کرار کے ماننے والے ہیں۔ ہے شاہ کے عزادار شہیدوں کو سلامی، ہے شاہ کے عزادار شہیدوں کو سلامی، کہ پیمان ولا توڑ کے بھاگے تو نہیں ہے، پیمان ولا توڑ کے، چاہے کیسے حالات ہوں۔ محرم کی مجلس میں کبھی کوئی اجتماع میں کمی ہوئی؟ ہر سال اضافہ ہے، ہر سال جلوس میں اضافہ ہے۔ یہ خاص ہمارا خراج عقیدت ہے، کل کے شہداء کے لیے میں خاص گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، آپ غور ہمارے ہے شاہ کے عزادار شہیدوں کو سلامی، اور پیمان ولا توڑ کے، شہ سے ہمارا ایک پیمان ہے نا، مولا سے ہمارا ایک رشتہ ہے، پیمان ولا توڑ کے، غور فرمائیے گا، بھاگے تو نہیں ہے، اور بوڑھے تو عجب بات ہے، بچوں کی وفا دیکھ، میدان میں علم چھوڑ کے بھاگے تو نہیں ہے۔ تو اس خاطر ہے کہ یہ کہہ دینا اس لیے ضروری ہے کہ کہیں کوئی کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ اگر کسی کو کوئی غلط فہمی ہو رہی تو وہ نکال دے، ہاں ٹھیک ہے، وہ تو ظلم تو ہوتا رہے گا، اور وہ آخری زمانے کی نشانیوں میں سے ہے، لیکن مظلوم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مجبور بھی ہیں۔ اور ہماری شریعت میں کتنا، عراق کے معاملات میں آیت اللہ سیستانی سے یہ پوچھا گیا کہ کیا ہمیں اجازت ہے کہ کوئی اور کسی فرقے کا ملے ہم اس کو قتل کر دیں؟ جب بڑا قتل عام ہو رہا تھا اس وقت، اتنی مسجدیں جلائی جا رہی تھی، خاص طور پر جب سامرہ کا واقعہ ہوا تھا، بم بلاسٹ، ایک شیعہ کے لیے اس سے بڑھ کر کیا مصائب ہوں گے کہ اس کے امام کے حرم کے گنبد اس کو شہید کر دیا جائے، زری کو شہید کر دیا جائے۔ انہوں نے واضح طور پر فتویٰ دیا کہ کسی بے گناہ کو، چاہے کسی مسلک سے ہو، مسلک تو چھوڑ دیں، کسی مذہب سے ہو، خبردار، ہمیں اجازت نہیں ہے۔ ہاں تو ٹھیک ہے، تو پھر اگر ہم اس طرح سے نہ کریں تو پھر وہ تو کر رہے ہیں۔ اب میں جملہ کہوں گا، انہیں باقی شام کی سیرت پر عمل کرنے دو، ہمیں حیدر کرار کی سیرت پر عمل کرنے دو۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ میں اپنے موضوع سے متصل ہو گیا، ایک جملہ اور کہہ دوں ساتھ میں کہ یہ جتنا کچھ ہوتا رہے، اب کہتے ہیں لوگ یہ جناب یہ عجیب دیوانے ہیں، ارے کتنا بھی مار دو، کتنا بھی کچھ کر دو، محرم کا چاند آتا ہے، فرش ادا بچتا ہے، ہر جگہ ہزاروں کا اجتماع، یہ کیا دیوانہ پن ہے؟ جی بالکل،
شبیر کے دیوانوں کو سمجھائے نہ دنیا، شبیر کے دیوانوں کو سمجھائے نہ دنیا، یہ خوب سمجھ بوجھ کر دیوانے بنے ہیں۔ میل کے کہیں ہاں ٹھیک ہے، ہم دیوانے ہیں۔ وہ دیوانہ ان پڑھے لکھوں سے ہزار بہتر ہے جسے دیوانگی میں بھی علی کا نام یاد رہتا ہے۔ مل کے صلوات بھیجتے ہیں علی کی ذات گرامی پر۔ تو ہم ہیں مظلوموں کے ماننے والے، ہم کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ شرعاً حرام ہے کہ کوئی کافر بھی ہو، بے گناہ ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے آپ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم شجرہ طیبہ کے پتے ہیں۔ ہو گیا موضوع سے متصل میں حدیث پیش کر چکا ہوں نا کہ یہ جو پورا شجرہ طیبہ ہے اس میں ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم پتے ہیں۔ امام نے خود فرمایا جڑ کون ہے؟ اللہ خیر کرے، سارا سبق بھول گئے کیا سارے؟ انا اصلها، حضور نے فرمایا تھا کہ میں اس شجرہ طیبہ کی جڑ ہوں، وعلی فرعها، علی اس کا تنا ہے، والائمۃ اغصانها، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام اس درخت کی شاخیں ہیں، اور ہم شیعتنا ورقها، ہم اس کے پتے ہیں۔ یعنی پوری امت اس درخت کے پتوں میں شامل ہے، جو جو اہل بیت سے ملا ہوا ہے۔ اچھا میں ایک بہت لطیف بات اور کہہ دوں یہاں پر اس شجرہ طیبہ ہی کے ذریعے میں۔ فرض کیجئے کہ کوئی پتا ہو، وہ کہے کہ مجھے شاخ اور تنے سے تو مطلب نہیں ہے، میں تو ڈائریکٹ جڑ کے پاس جا کے بیٹھوں گا۔ اللہ کرے میری بات پہنچ سکے۔ شاخ کا کیا لینا دینا، تنے سے کیا لینا دینا، میں تو جڑ کے پاس ڈائریکٹ جا کے بیٹھوں گا، مجھے تو ان سے تو کیا ہوگا؟ جب تک شاخ سے وابستہ ہے تو سرسبز و شاداب بھی رہے گا اور زندہ بھی رہے گا، اور جب شاخ سے ٹوٹا جڑ کی محبت کے شوق میں ہی صحیح، ہم تو ڈائریکٹ بس یہ اچھا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ آ گیا جڑ کے پہلو میں، جب جڑ کے پہلو میں آ گیا تو کیا ہوگا؟ مرجھا جائے گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ سوکھ جائے گا، خشک ہو کر ختم ہو جائے گا۔ اب میں تو کنایوں میں بات کر سکتا ہوں اور تو آگے نہیں کہہ سکتا میں، نہیں اور اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ جب ایسے بہت سارے پتے جمع ہو جائیں گے نا تو پھر باغبان آئے گا، سب کو جمع کر کے آگ لگا کے جلا دے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ شجرہ طیبہ کی عظمت پر یہاں سے وہاں تک بآواز بلند صلوات بھیجتے محمد۔ تو جو اللہ نے ترتیب رکھی ہے اس ترتیب سے جائیں، ہے تو سب اس نے پروردگار، لیکن اس نے نظام یہ رکھا ہے کہ اس شجرہ طیبہ کے تم پتے ہو۔ اور پھر اس بات کو گزارش کر چکا ہوں، نہیں معلوم ذہن میں نہیں آ رہا سو گزارش کیا نہیں کہ، لیکن کہہ دیتا ہوں کہ دور سے کسی درخت کو آپ دیکھیں، آپ جڑ کو دیکھتے ہیں یا پتوں کو دیکھتے ہیں؟ پتوں کو دیکھتے ہیں، پتے کو دیکھ کر پھر فیصلہ ہوتا ہے۔ لہذا یہ ذمہ داری بھی بہت بڑھ جاتی ہے کہ ہم اس شجر سے وابستہ ہیں۔ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری مائیں بہنیں حجاب کے عالم میں اگر مجلس میں آ رہی ہیں وہ کردار زینبی کو ادا کر رہی ہیں، اگر نعوذ باللہ اس میں کوئی کوتاہی ہو جائے معاملہ یہ مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جو ہمارے محرم کے جلوس کو دیکھ رہا ہے وہ جا کر بعد میں شیخ توسی کی کتاب نہیں پڑھ رہا، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور امام کا فیصلہ کر رہا ہے، چاہے ہم چاہیں نہ چاہیں۔ فرمایا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شیئا۔ دیکھو اسی خاطر ہمارے باعث زینت بننا، باعث شرم و حیا نہ بننا۔ ہاں جو اس درخت سے جڑا ہوا پتا ہے، اب بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھا رہا ہوں، بہت حساس منزل ہے، میرا ساتھ دیجیے گا۔
شجرہ طیبہ موضوع رہا ہمارا. جو جو ان سے جڑتا جائے وہ اتنا ہی پاک اور طیب ہوتا چلا جائے. اگر کوئی گناہگار بھی ہے، قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 70، جا کے دیکھیے گا اس کو. اس میں پہلے کچھ گناہگاروں کا ذکر ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ من تاب وامن وعمل صالحا، جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے، عمل صالح انجام دے، اس کے گناہ کیا معاف کر دیں گے؟ نہ، گناہ نہیں معاف کریں گے. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اس کے گناہ کو نیکی میں تبدیل کر دیں گے. یہ ہے شجرہ طیبہ. کوئی نجس آ رہا ہے وہ طیب ہو رہا ہے، گناہ جو ہے وہ معاف نہیں ہو رہے، خالی گناہ نیکی میں بدل رہے ہیں. اس شجرے کی شان یہ ہے جو جو ان سے منسوب ہوتا جائے، جو شہر بھی منسوب ہو جائے، یہ مکہ پہنچ جائے تو مکرمہ ہو جاتا ہے، مدینہ پہنچ جائے تو منورہ ہو جاتا ہے، نجف چلے جائیں تو اشرف ہو جاتا ہے، کربلا پہنچ جائیں تو معلّہ ہو جاتا ہے، کاظمین چلے جائیں شریفین ہو جاتا ہے، مشہد پہنچ جائیں تو مقدس ہو جایا کرتا ہے. کیونکہ جو اس شجرے، حتیٰ کوئی شہر بھی ہے وہ ان سے منسوب ہو گیا. وہ جو خباثت تھی نا وہ بدل گئی طہارت میں. ہے نا وہ جملہ ذہن میں، نجف میں شراب سرکے میں بدل گئی تھی. نجف کی سرزمین ہے، شراب سرکے میں بدل گئی. ایسے ذہن میں نہیں. دیکھیں نجف، امیر المومنین کے نام پر ایک بابا سے بولیں صلوات دے دیں پہلے محمد. نجف کی زری میں آدم علیہ السلام بھی ہیں اور نوح علیہ السلام بھی ہیں. ٹھیک، کیا شان ہے عظمت علی ابن ابی طالب. کتنے شیعہ سنی نجف جاتے ہیں، سنی بھی نجف جاتے ہیں، اور کتنے اور فرقوں والے آپ کو نظر آتے ہیں. کوئی شیعوں کی اجارہ داری نہیں ہے، سب جاتے ہیں نجف. میں نے کسی ایک انسان کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا، چاہے شیعہ ہو، سنی ہو، ہمارے بوہری بھائی ہو، کوئی بھی ہو جو نجف جا رہے ہیں کہ ہم آدم کی زیارت پر جا رہے ہیں. بھائی ہم نوح علیہ السلام کی زیارت پر جا رہے ہیں، علی نبینا و علیہ السلام، سب پر درود و سلام ہے، سارے انبیاء محترم ہیں. لیکن میں نے آج تک کسی کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ ہم تو آدم کی زیارت پہ جا رہے ہیں، ہم تو نوح کی زیارت پر جا رہے ہیں. سب کہتے ہیں ہم علی کی زیارت پر جا رہے ہیں. یعنی مجھے کہنے دیں کہ اہل بیت کی قبروں کا پتہ یہ نہیں کہ وہ یہاں دائیں اور وہاں بائیں ہے. اہل بیت کی قبروں کا یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کے بائیں اس کے دائیں نہیں، جو ان کے دائیں بائیں ہو وہ محترم ہو جاتا ہے. مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. مل کے. آدم علیہ السلام تو جنت سے نکالے گئے تھے اور بالآخر پہنچ گئے نجف میں. اللہ اکبر. کبھی سوچا آپ نے یہ؟ آدم جو جنت سے نکالے گئے تھے آخر پہنچے کہاں؟ علی کے جوار نجف اشرف میں. بہت حساس جملہ کہہ رہا ہوں، جس تک پہنچے وہ ضرور بولے. یا رب تیرے حیدر کی ثنا کون کرے گا؟ یا رب تیرے حیدر کی ثنا کون کرے گا؟ اور تو بھی نہ کرے گا تو بھلا کون کرے گا؟ مل کے اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا رسول اللہ. مل کے آدم علیہ السلام ہے نجف اشرف میں، علی مرتضیٰ کی زری میں جنت سے نکالے گئے تھے، نجف پہنچ گئے. یا رب تیرے حیدر کی ثنا کون کرے گا؟ اور تو بھی نہ کرے گا تو بھلا، تو بھی نہ کرے گا تو بھلا کون کرے گا؟ اور آدم نے کہا کیسے چلا جاؤں نجف سے، بس جنت سے نکلنے کی دعا کون کرے گا؟
یہ مرتضیٰ علیہ السلام کے حرم میں ہے۔ اب آپ غور فرمائیے کہ مولا علی کے جوار میں ہونے سے جب انبیاء کی فضیلتیں بڑھ جائیں، میں کیا جملہ کہہ رہا ہوں، عام انسانوں کی تو بات ہی نہیں ہے، جو علی سے متصل ہو جائے، اس شجرہ طیبہ میں اتنی طہارت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ تو جانتے ہیں نا کہ یہ مولا علی علیہ السلام کا جو حرم ہے، جو میں کہہ رہا تھا نا شراب وہاں سرکے میں بدل جائے، جب نادر شاہ وہاں پہنچا تھا اور اس نے شراب پینے کی کوشش کی تھی، ایرانی بادشاہ ہے نادر شاہ۔ اچھا ادھر ادھر لوگ ہیں، اب اتنا بڑا مجمع ہے، جہاں جس کو جگہ ملے بیٹھ جائیں، ورنہ مجلس تھوڑی سی ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد علی محمد۔ نادر شاہ نے وہاں شراب پینے کی کوشش کی تھی مولا علی علیہ السلام کے حرم میں، البتہ لا علمی کی وجہ سے، پتہ نہیں تھا اسے، تو اس نے حرم کی ابتدائی عمارت وہاں بنوائی تھی۔ سب سے پہلے مولا علی علیہ السلام کے حرم کی جو سب سے پہلی بیسک بنیاد ہے وہ ہارون رشید نے رکھی ہے، البتہ اہل بیت سے اس کا تعلق آپ کو پتہ ہے کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ جو شکاری کتا لے کر گیا تھا، ہارون رشید کے زمانے تک تو مولا علی علیہ السلام کی قبر کا پتہ ہی نہیں تھا عام انسانوں کے کہ وہ کہاں ہے۔ جیسے قبر زہرا سلام اللہ علیہ مخفی ہے اور آج تک مخفی ہے، اور غیبت امام جب تک یہ جاری ہے مخفی رہے گی۔ امام جب تشریف لائیں گے تو پھر ظاہر ہوگی کہ ان کی والدہ گرامی کی قبر کہاں پر ہے، اور اسی لیے اگر محمود مرشی نجفی علیہ رحمہ کو امام نے فرمایا کہ جاؤ قم، بی بی معصومہ قم کی زیارت کرو، اس لیے کہ جو ان کی نیت سے زیارت کرے ویسا ہے کہ جیسے فاطمہ زہرا کی زیارت کر رہا ہو سلام اللہ علیہا۔ ایک صلوات بھیج دے دونوں بیویوں کی ذات مقدس۔ تو بیوی کی قبر تو اب تک مخفی ہے، مولا علی علیہ السلام کی قبر وہ ہارون رشید کے زمانے تک مخفی تھی، پھر وہ ایک بار بار ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات آتی ہے، آپ توجہ رکھیے گا مستقل۔ اس نے شکاری کتا آگے بھیجا ہرن کا شکار کرنے کے لیے، تو آگے نجف ہے، وہ کتا آگے نہیں جاتا، جو آگے نجف تھا نا کتا رک گیا دور ہی، حقیقی کتا تھا، دور رک گیا۔ یعنی وہ واقعاً کتا تھا بھائی، کسی انسان کو نہیں کہہ رہا میں، وہ واقعاً خود تھا، وہ نہیں گیا آگے۔ اور جو پہلے جملہ کہہ چکا ہوں اس کو پھر سے دوہرا دو، کہیں کسی کے ذہن میں اور خیال میں نے کیا کہا، کتنے فرقوں کے نام لیے، کتنے لوگ وہاں نجف جاتے ہیں، شیعوں کی زیادہ داری نہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم جناب شیعوں کے لیے کہہ رہے ہیں باقیوں کو یہ نہیں۔ ہاں کوئی اتنا کم ظرف اور کم نصیب ہو جسے علی کے حرم میں جانے میں بھی الجھن محسوس ہوتی ہو، تو پھر اس کے اپنے نصیب کی بات ہے، وہ تو پھر سگا ہی کیوں نہ ہو، اس سے مجھے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ تو یہاں میں فرقوں سے بالا تر ہو کے بات کر رہا ہوں، بالکل ٹھیک ہے۔ حتیٰ کرسچنز بھی کتنے ایسے ہیں جو مولا علی علیہ السلام کے حرم میں جاتے ہیں۔ صوت العدالت الانسانیہ کس نے لکھی ہے؟ دا وائس آف ہیومن جسٹس جارج جرداق نے لکھی ہے، کرسچن ہے، امیر المومنین اسلام کا عاشق ہے۔ ابن ابی العزیز معتزلی کون ہے؟ اہل سنت میں سے، مولا علی علیہ السلام کا عاشق ہے، تو یہ تو راستہ کھلا ہوا ہے۔ ہاں آپ کو کم ظرف ہے، میں نے عرض کیا وہ اپنے ہی سگائی کیوں نہ ہے۔ کسی نے مجھ سے یہ پوچھا کہ کیوں بہت سے لوگ مزار مولا علی کی طرف نہیں جاتے، کسی نے مجھ سے پوچھا کہ کیوں بہت سے لوگ مزار مولا علی کی طرف نہیں جاتے، عباسی دور کا قصہ سنا کے میں نے کہا یہ بات طے ہے کہ کتے نجف نہیں جاتے۔ زندہ باد، زندہ باد، مل کے زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد،
اہل کے. اے دشمن اچھا پیر تیرے پیر کے پیر پہ لانا. اب آپ غور فرمائیے گا. پھر جب اس نے یہ معلوم کیا کہ یہ کیوں ایسا ہے کہ یہ عین نجس جانور وہاں نہیں جا رہا، اس نے کہا کہ کوفہ سے کسی بزرگ کو بلاؤ. اور جب کوئی بہت بوڑھا انسان آیا تو اس نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے یہاں پر کہ یہ جانور وہاں نہیں جاتا. تو اس نے یہ کہا کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ یہاں قبر مطہر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور پھر اس نے احترام سے، اگرچہ کہ ایک حوالے سے تو دشمنی اہل بیت ہے ہارون رشید کے دل میں، ظاہر ہے کہ ائمہ علیہ السلام کو شہید بھی کیا، زندان میں رکھا ہے ساتھ میں امام، لیکن اس وقت اس نے وہ وہاں سے ادب احترام سے اترا اپنی سواری سے، اس کے بعد گیا اور ایک پہلی نشانی رکھی وہاں پر. یہ مولا علیہ السلام کے حرم کی تاریخ، اب ظاہر ہے کہ ساری باتیں تو ممبر سے نہیں ہو سکتی ہیں ڈیٹیل. وہ پہلی بنیاد تھی. اس کے بعد نادر شاہ جب وہاں سے گزر رہا تھا، شجر طیبہ پہ بات ہو رہی ہے، یہ میں یہاں کیوں آ گیا؟ اس خاطر کہ جو جو ان سے ملتا جائے وہ طیب و طاہر ہوتا چلا جائے. ٹھیک ہے، یہ موضوع کا سیکوینس ذہن میں رہے آپ کے. تو نادر شاہ جب وہاں پر پہنچا اسے تو خبر ہی نہیں تھی. اچھا، جب کہ نشانی رکھی جا چکی تھی تب بھی بہتوں کو نہیں پتا تھا کہ یہاں کس کی نشانی ہے. تو وہ تو اپنے معمول کے مطابق گزر رہا تھا اور اس نے اپنے حساب سے شراب منگوا لی، اور جب شراب پینے لگا تو پھر دیکھا کہ نہیں، شراب نہیں ہے، سرکہ ہے. تو اس نے کہا کہ یہ کیوں سرکہ مجھے دیا ہے، میں تو شراب منگوائی تھی. تو پھر کسی اور نے پھر اسے شراب دی، شراب پینے لگا تو دیکھا سرکہ ہے. اس نے کہا یہ معاملہ کچھ اور ہے یہاں پر. اس کا جو وزیر تھا وہ عاشق علی تھا. یہ ہو جاتا کبھی نصیب کسی کو. تو اس وزیر نے آ کر کہا کہ حضور میں ایک بات کہوں، برا نہ مانے تو. بات یہ ہے کہ آپ اس مقدس سرزمین پر، اس طیب سرزمین پر شراب پی ہی نہیں سکتے. یہ کوئی عام سرزمین نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں وہ دفن ہے کہ جس کی خاطر یطہرکم تطہیرا کی آیت نازل ہوئی ہے. اتنا پاکیزہ علی، جو اتنا پاکیزہ ہے وہ نجس چیز آپ یہاں پہ پی نہیں سکتے. یہ معجزہ ہے علی کا کہ یہ شراب سرکے میں بدل رہی ہے. اچھا، اتنا متاثر ہوا فوراً ایسا متاثر ہوا، جبکہ اکثر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ نادر شاہ کا تعلق بھی مذہب تشیع سے نہیں تھا. اس لیے میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ کتنے اہل سنت ہیں جو عاشقان پنجے تن ہیں. تو اس کے دل میں اتنا اثر ہوا، اس نے کہا کہ اتنی پاکیزہ سرزمین شراب سرکے میں بدل رہی ہے، تو میں منت مانتا ہوں کہ میں آگے جنگ لڑنے کے لیے جو جا رہا ہوں، واپس اگر فتح یاب لوٹا تو یہاں مزار بناؤں گا علی کا. اور پھر جب وہ واپس پلٹا، فتح نصیب ہوئی، تو جو مولا علی علیہ السلام کے حرم کی ابتدائی کنسٹرکشن ہے وہ اس نے کی ہے. اور اس زمانے میں جتنا بہترین مٹیریل پاسبل تھا اور جتنا بہترین طریقے سے ممکن تھا اس نے حرم بنایا مولا کا. اور جب حرم بن چکا مولا کا تو پھر اس کا ایک صدر دروازہ بنا، مین گیٹ. تو وزیر آیا یہ پوچھنے کے لیے کہ یہاں پر کون سی تختی لگائی جائے، آپ کے نام کی تختی. اب آپ سے بہتر کون سمجھے گا کہ اکثر کام تو یہاں تختیوں ہی کے لیے ہوتے ہیں. یہ تختی لگ گئی، فائلوں میں سڑک بھی بن گئی، باقی پھر اللہ جانتا ہے. تو تختی کے لیے تو یہاں آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی وہ ہے نا ہارون رشید نے، اسی ہارون رشید نے ایک مسجد بنوائی تھی اور اس کا افتتاح ہونے والا تھا تو بہلول پہلے سے پہنچ گئے اور تختی جہاں پر تھی اپنے نام کی تختی لگا دی وہاں پر. اب ہارون رشید وہاں افتتاح کے لیے پہنچا تو دیکھا کہ تختی پہ تو بہلول کا نام لکھا ہوا. ارے بھائی یہ تو میں نے مسجد بنائی ہے تختی پہ. وہ بہلول دور کھڑے ہوئے تھے کہ بس سمجھ میں آ گیا، اللہ کے لیے نہیں بنوائی تھی، تختی کے لیے بنوائی تھی. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر. اچھا، یہ ماضی کے واقعات سن لینا بڑا آسان ہے، اچھا بھی لگتا ہے. اب میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں. بھائی مثال کے طور پر ڈونیشن دیا حسین صاحب نے، اناؤنسمنٹ ہو گیا جعفر صاحب کا.
ابھی مثال رکھ کے سوچ لیں کہ کیا ہوگا پھر، ہے نا؟ تو وہ خالی مثال کو، ماضی کے واقعے کو سن لینا، آج بھی دیکھیں کہ معاملہ وہی ہے بھائی۔ خاندان میں اگر کسی نے یہ کام کیا، مشہور ہو گیا کسی اور کا نام، تو یہ سارے معاملات ہے نا۔ اب وہ نام کے لیے ہوتا ہے، اور کبھی کون ہے کہ جو اللہ کے لیے کرتا ہے؟ اتنا طے ہے جو واقعا اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کبھی اس کے نام کو دبنے نہیں دیتا ہے، یہ طے ہے بالکل 100% ہے۔ ہاں شروع کی قربانی ہے، زحمت ہے، صبر ہے۔ مولا علی کیا کسی کا احسان رکھ کے بیٹھیں گے کیا؟ کیسے ممکن؟ تو غور ہمارے یہاں اچھا، تو اس نے کہا جناب کیا تختی لگائی جائے؟ کہا تختی نادر شاہ نے، حالانکہ کوئی بہت ایسا نہیں کہ پاک صاف آدمی ہو، لیکن اس نے کہا تختی کیا لگانی، لکھ دو قرآن کی آیت صدر دروازے پر، اور پھر وہ مشہور بات کے وہ آیت بھی لکھوائی جو انتہائی مناسب تھی، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ، ید اللہ سارے ہاتھوں پر بلند ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بھی کچھ مزار ہیں، انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھیے گا، وہاں پر بھی مزار کے اطراف پہ سورہ یاسین لکھی ہوئی ہے، جہاں قبر آتی ہے بغیر نہیں وہی آیت ہے کہ ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہی وہ جہنم ہے کہ جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ اب یہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ کس کی قبر پر کون سی آیت لکھی ہوئی آ جائے۔ اب میری تو غلطی نہیں ہے اس میں کوئی، میں تو کوئی خطاب کر رہا ہوں یہاں خالی، نہ میں نے وہاں آیت لکھی نہ یہاں آیت لکھی۔ تو وہ اوپر وہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ سارے ہاتھوں پر بلند ہے۔ اور جب یہ مزار تعمیر ہو گیا تو وہ جو وزیر تھا وہ گزر گیا، مولا علی نے یہ مقام عطا کیا کہ اسے قیامت تک کے لیے اپنے پاس رکھ لیا۔ اس کا انتقال ہو گیا، اسے مزار ہی کے سراہنے دفن کر دیا گیا۔ جو اس وقت کا مزار تھا اس کے باہر ایک سراہنے پر اس کو دفن، یعنی مولا علی السلام نے اس کو رکھ لیا اپنے پاس، علی کا مہمان ہو گیا۔ طیب کے پاس گیا تھا، خود طیب ہو گیا۔ اور پھر جب اس کی قبر بنائی گئی تو اس کی قبر پر یہ شعر لکھا گیا فارسی زبان میں کہ در خاک کے ندیم آسودے بے خواب، اندیشے مکن ز پرسش روز حساب، کہ جائی کے بدل شود سرکے بے می ناب، البتے گناہ شود مبدل بے ثواب۔ کہ اے علی کے چاہنے والے، تو نجف کی خاک میں سکون کے ساتھ سو جا، اور حساب اور کتاب میرے ساتھ رہیے گا۔ حساب اور کتاب، اندیشے مکن ز پرسش روز حساب، حساب اور کتاب کی اب تو پرواہ نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جائی کے بدل شود سرکے بے میں ناب، البتے گناہ شود مبدل بے ثواب۔ اس لیے کہ جس سرزمین پر شراب سرکے میں بدل سکتی ہے، اس سرزمین پر گناہ ثواب میں کیوں نہیں بدل سکتا؟ عظمت مولا کائنات پر مل کے صلوات بھیج دیں محمد وعلی محمد۔ تو مولا علی علیہ السلام کے جو فضائل ہیں وہ خالی بدر و احد و خیبر و خندق تک محدود نہیں ہے، ساری کائنات میں علی کے فضائل ہیں۔ جناب قمر جلالوی صاحب نے جو کہا تھا کہ غنیمت جانیے 2 انگلیوں پہ باب خیبر ہے، غنیمت جان لیے 2 انگلیوں پہ باب خیبر ہے، وہ جو 5 انگلیاں اٹھتی تو عرش و فرش اٹھ جاتے ہیں۔ تو وہ تو ہم اپنے حساب سے فضائل سمجھتے ہیں، باقی تو کائنات کھلی ہوئی ہے۔ اور اسی خاطر ہے مجھے شجرہ طیبہ میں آج جس شہادت کا ذکر کرنا ہے وہ تو جانتے ہیں نا، ابھی میں دور ہوں اس سے، آج مولا حسن کے یتیم کا ذکر کرنا ہے نا۔ تو اس شجرہ طیبہ کا جو تسلسل ہے وہ علی سے اور زہرا سلام اللہ علیہا، دونوں کے سردار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا اور پہنچا امام حسن مجتبیٰ تک۔ امام حسن علیہ السلام نے بھی اپنے شجرے پر خاص ناز فرمایا، اس شجرہ طیبہ پر، کہ میں جس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں باغی شام کا دربار تھا، اور امام حسن پہنچے، میں چلا جاؤں گا امام حسن علیہ السلام کا ذکر کر کے شہزادہ قاسم تک، اور مجھے ان کے فضائل پر بھی ایک جملہ کہنا ہے مصائب سے پہلے۔ امام حسن حاکم شام کے دربار میں پہنچے،
تو لوگ اپنے اپنے شجروں پر ناز کر رہے تھے. حاکم شام نے پہلے ہی کہا ہوا تھا کہ دیکھو یہ آئے گا نا علی کا بیٹا. آواز آ رہی ہے سب کو صحیح؟ کلیئر؟ ٹھیک. یہ علی کا بیٹا آئے گا تو اس کے باپ دادا کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں, یہ تو چٹائی پہ بیٹھتے تھے. یہ مولا علی علیہ السلام کو تنزن کہا جاتا تھا, ابو تراب, مٹی والے. اور مولا علی علیہ السلام ہمیشہ اس پر فخر کرتے تھے کہ میں ہوں ابو تراب. آدم ہے تراب سے, علی ہے ابو تراب. تو انہوں نے کہا کہ یہ سب اپنے اپنے باپ دادا کا کہنا, میرا باپ قبیلے کا سردار تھا, میرے باپ نے یہ کیا, میرا باپ وہ تھا, ایسی دولت تھی, یہ سنتے رہیں گے. امام حسن پر اس نے طنز کرنے کی کوشش کی, ان کے شجرے میں تو کچھ ہے ہی نہیں. اب اسے کیا پتا جو کائنات کا سب سے خالص ترین شجرہ ہوا. اب جیسے امام حسن علیہ السلام وہاں پہنچے, ایک آواز, دوسری آواز, تیسری آواز, اس نے کہا, اس نے کہا, اس نے کہا, اس نے کہا. امام حسن سنتے رہے. آخر چہرے ولایت پر سرخی جلالت نمودار ہوئی, اور امام حسن نے سب کو کہا, یا اہل الشام, او شام والوں, تم اپنے اپنے شجروں کا بتلا رہے ہو. واللہ الذی لا الہ الا ہو لو کنت علی ھذا المقام حولا فحولا واذکر ما آتانی اللہ من الفضل لم احصہ. تم اپنا شجرہ بتا رہے ہو, ہم بتلاتے ہیں. ونحن زین الجنان وحجج الرحمن ایفتخر هؤلاء بالآباء والاجداد انا اولاد الامجاد انا رضیع السداد. واللہ لو شئت لجعلت الشام عراقا والعراق شاما والرجل امرأة والامرأة رجلا. امام نے کہا کہ خدا کی قسم, اگر میں اس جگہ پر, تم اپنے اپنے شجروں کی بات کر رہے ہو نا, میں اس جگہ پر کھڑا رہوں حولا فحولا, ایک سال کے بعد دوسرا سال, سال ہا سال اگر میں کھڑا رہوں, فاذکر ما آتانی اللہ من الفضل, اور میں ان فضائل کو بیان کرنے لگوں جو اللہ نے مجھے عطا کیے ہیں, لم احصہ, دن و رات ختم ہو جائیں گے, ہمارے فضائل ختم ہونے والے نہیں ہیں. حسن نے کہا, تم کیا سمجھتے ہو؟ اچھا یہ کون کہہ رہا ہے کہ میں سالہ سال تک فضائل بیان کروں؟ یہ کوئی کمیل مہدوی نہیں کہہ رہا, یہ لسان اللہ کا بیٹا کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہے کہ میں اگر خود بیان کرنے لگوں فضائل ختم ہونے والے نہیں ہیں, اللہ نے جو ہمیں عطا کیا ہے. نحن زین الجنان وحجج الرحمن. تم اپنے باپ داداؤں پر ناز کر رہے ہو, جنت کی زینتیں تو ہم ہیں. جنت کی زینت ہم ہیں. جب اللہ نے جنت کو خلق کیا تھا نا, تو جنت نے تھوڑا سا شکایت کی تھی اللہ سے. یہ روایت سنیں, کہا پروردگار جتنے ریشو پروپورشن میں ہے, کم زیادہ, لیکن ہے تو حقیقت کا, زیادہ تر جو بڑے بڑے امیر لوگ وہ تو دوسری سائڈ پر ہے. جنت نے کہا مجھ میں تو زیادہ تر قد اسکنت من الضعفاء والفقراء, زیادہ تر فقیر لوگ مجھ میں آئیں گے. میں نے کہا نا, لیکن ریشو پروپورشن ہے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب سارے فقیر اس میں اور سارے امیر وہاں پر, یہ نہیں ہونے والا. لیکن زیادہ تر ایسا ہی ہے کہ وہ جو نہیں جنت کے لیے کہا جاتا ہے کہ جناب جنت میں جب کوئی جنتی پہنچا تو وہ چائے اور سادہ سی غذا, ٹوسٹ, اور پہلے دن وہ, دوسرے دن وہ, تیسرے دن وہ, چوتھے دن وہ, تو اسے تنگ آ کے کہا. اور جنت میں اور جہنم میں دیکھا, وہاں دیگیں لگی ہوئی. ارے اس نے کہا یہاں تو معاملہ ہی برعکس ہو گیا, میں تو یہاں پر آیا تھا کسی اور چیز کے لیے, یہاں اتنی سادہ جگہ, وہاں پر یہ کہ دیگیں چل رہی. بالآخر پوچھا کہ معاملہ کیا ہے, کہ میں تھوڑے سے لوگوں کے لیے کون بنائے گا. وہاں پر اس میں نعرہ بنتا نہیں تھا, وہاں پر بڑے بھیڑ لگی وہاں. تو جنت نے شکوہ کیا تھا, قد اسکنت من الضعفاء والفقراء, مجھ میں زیادہ تر ضعیف اور فقیر لوگ ہیں, اور وہاں بڑے بڑے امیر, بڑے بڑے بادشاہ, بڑے بڑے مولوی حضرات, علماء حضرات,
جو اہل بیت کے در سے دور ہے تو وہ وہیں جائے گا نا بھائی، وہ تو کوئی بھی ہو پھر وہ تو وہیں جائے گا. تو جنت نے جب شکوہ کیا پروردگار مجھ میں سارے مسکین ضعیف لوگ ہیں، تو اللہ کی آواز آئی کہ قد زینتک بالحسن والحسین، تو فکر نہ کر، تجھ میں اگر غریب آ جائے، ضعیف آ جائے، مسکین آ جائے، اے جنت میں نے تجھے حسن اور حسین سے زینت عطا فرما دی ہے. فماست الجنہ کما تمیس العروس، جیسے جنت نے یہ سنا کہ میرے نصیب میں حسن اور حسین ہے، جنت ویسے اترانے لگی جیسے دلہن اپنے حسن پر ناز کیا کرتے ہیں. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر. تو امام حسن نے کیا کہا، تم اپنے شجروں پر ناز کر رہے ہو، نحن زین الجنان، جنت کی زینتیں تو ہم ہیں، وحجج الرحمان، بات ختم کر رہا ہوں بس، اور رحمان کی حجتیں تو ہم ہیں. عجیب اللہ فرمایا، پھر فرمایا ایفتخر ہؤلاء بالآباء والامجاد، یہ لوگ اپنے باپ داداؤں پر، اپنے شجروں پر ناز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، انا اولاد الامجاد ہے، ان سب میں مجید لوگوں کی اولاد تو میں ہی ہوں. بڑا یہ طنز تھا گویا ان کا کہ مجید لوگوں کے، مجید کس کو کہتے ہیں؟ سورہ قاف میں قاف والقرآن المجید، اللہ نے کہا قرآن مجید ہے. اس نے ایک مقام پر کہا ذو العرش المجید، اللہ کا عرش مجید ہے. تو یا قرآن مجید ہے، یا عرش مجید ہے، یا یہ خاندان زہرا مجید ہے، شجر طیبہ مجید ہے، یعنی پاکیزہ ترین شجرہ. کہا میں مجید لوگوں کی اولاد ہوں. اچھا کہاں خطاب کر رہے ہیں؟ دوستوں میں نہیں کر رہے ہیں، دشمنوں میں کر رہے ہیں، دربار میں خطاب کر رہے ہیں. کوئی ایک تو اٹھ کے کہتا حسن تم کیسے مجید کی اولاد میں سے، تم تو ابو طالب کے پوتے ہو. کسی میں ہمت نہیں ہوتی، اپنا جانے نہ جانے دشمن جانتا ہے کہ ابو طالب کا خاندان کتنا پاک ہے. ابو طالب کس مجید ہستی کا نام ہے، کس پاکیزہ ہستی کا نام ہے. امام حسن کی بات ہو رہی نا، اے مدحت حسن کے عنوان نئے نئے، لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن نئے نئے، اور ان کی سمجھ میں تم ابھی ابو طالب نہ ہوگے، وہ لوگ جو ہوئے ہیں مسلمان نئے نئے. تو جب امام حسن نے کہا انا اولاد الامجاد ورضی الصدات، میں وہ ہوں جس نے طہارتوں کا شیر پیا ہے، میرا شجرہ وہ ہے. واللہ خدا کی قسم، لو شئت، تو اگر چاہوں، لجعلت العراق شاما والشام عراقا، یہ جو شام ہے نا اس کو عراق میں بدل دو. اپنی ولایت تکوینی سے امام حسن کہہ رہے ہیں اگر میں چاہوں نا، تم یہاں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہو، اگر میں چاہوں. اچھا امام نے کہا میں مجید لوگوں کی اولاد میں سے ہوں. گویا حاکم شام سے کیا کہہ رہے تھے کہ تم اپنے شجروں پر ناز کرو نا، میں آدم سے لے کر علی تک اپنا شجرہ بتاتا ہوں سب کے دربار میں، سب کے سامنے. میں حوا سلام اللہ علیہ سے لے کر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تک اپنا شجرہ بتاتا ہوں سب کے سامنے بڑے دربار میں. تجھ میں ہمت ہے تو میرے کان میں بتا کے بتا. تم ہم ہیں وہ شجر طیبہ، ہم مجید لوگوں کی اولاد میں سے ہیں، ہم پاکیزہ اولادوں میں سے ہیں. پھر فرمایا اگر چاہوں تو مجھ میں اتنی ولایت اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ جو تمہارا شام ہے نا اس کو عراق بنا دوں، والعراق شامن، اور عراق کو شام بنا دوں، شام کو عراق بنا دوں. والرجل امرأۃ والامرأۃ رجلا، مرد کو عورت بنا دوں، عورت کو مرد بنا دوں. مناقب شہر ابن عاشوق میں یہ ہے بات. فقام رجل من الخزار، ایک بد نصیب اٹھا. یا ابن ابی تراب، او ابو تراب کے بیٹے، میں یقدر علی ذالک، یہ کیا بات لگا کے رکھی ہوئی ہے، عراق کو شام بنا دو، شام کو عراق بنا دو، مرد کو عورت بنا دو، عورت کو مرد بنا دو، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. فنظر الامام الیہ شذرا، امام نے گھور کر اسے دیکھا. اب آگے نہ سلام، نہ دعا، نہ کوئی وظیفہ، نہ کوئی مصلی، نہ کوئی بڑی تسبیح، کچھ نہیں. امام نے اس کو گھور کر دیکھا اور کہا اما تستحین ان تقعدی بین الرجال، کیا تجھے مردوں کے مجمع میں بیٹھتے ہوئے حیا محسوس نہیں ہوتی؟
مل کے یا علی یا علی. اس شجر طیبہ کا تسلسل ہے علی، حسن اور حسن کے بیٹے ہیں قاسم. قاسم نام کا مطلب کیا ہے؟ قاسم کا مطلب کیا ہے؟ تقسیم کرنے والا. یہی ہے نا قاسم کا مطلب. جناب بلال کاظمی صاحب نے حضرت قاسم کی ایک رجز لکھی ہے، بہت مجھے پسندیدہ تھا. جب حسن کا یہ بیٹا قاسم پہنچا نا میدان جنگ میں، میں فضائل پر ہوں، حضرت قاسم نے اپنا تعارف کروایا کہ میں کس شجرہ طیبہ سے ہوں. فرمایا کہ میں عصمتوں کا سویرا ہوں، نام قاسم ہے. میرا ساتھ دیجیے گا. اور حضرت قاسم کے مصائب اور فضائل، مصائب تو ہوتے ہیں، فضائل ان کے کم ہوتے ہیں، لہذا میں نے چاہا کہ میں خاص حضرت قاسم کے ان فضائل کو بیان کروں اپنے جوان ساتھیوں کے لیے. اور جس تک یہ فضائل پہنچے مولا حسن مجتبیٰ کی خوشنودی کی خاطر ضرور بولنا، تاکہ حسن مجتبیٰ راضی ہوں آپ سے. میں عصمتوں کا سویرا ہوں، نام قاسم ہے. شجرہ طیبہ کا موضوع ذہن میں رہے، اسی اعتبار سے میں لکھ کے آپ کے سامنے آیا ہوں اور دیکھ کر آیا ہوں آپ کے سامنے، تاکہ میں اسی موضوع پر رہوں. میں عصمتوں کا سویرا ہوں، نام قاسم ہے، اور متاع فاطمہ زہرا ہوں، نام قاسم ہے. متاع فاطمہ زہرا ہوں، نام قاسم ہے، اور شجاعتوں کی تمنا ہوں. شجاعتوں کی تمنا ہوں، نام قاسم ہے. قاسم کا مطلب تو ہے نا ذہن میں. اب سنیے گا چوتھا مصرع. میں عصمتوں کا سویرا ہوں، نام قاسم ہے. متاع فاطمہ زہرا ہوں، نام قاسم ہے. شجاعتوں کی تمنا ہوں، نام قاسم ہے. اور قسیم خلد کا پوتا ہوں، نام قاسم ہے. مل کے یار مل کے علی. علی 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 یا علی. قاسم دو مصرے اور کہنے مجھے بیچ کے، لیکن غور کیجیے گا. قاسم کا جو نام ہے تقسیم کرنے والا، قسیم خلد کا پوتا ہوں، نام قاسم ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. یعنی مولا علی علیہ حضور کو ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ ابو القاسم جب ہم کہتے ہیں خطبے میں، آپ سب درود پڑھتے ہیں نا، حضور کی کنیت ہے یہ ابو القاسم. دیکھیں امام رضا علیہ السلام کے ایک صحابی نے پوچھا تھا مولا سے، مولا آپ کے جد کو ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس لیے کہ اللہ نے ان کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام قاسم ہے. حضور کے ایک بیٹے کا نام قاسم ہے، تو کہا ابو القاسم کہتے ہیں. اس نے جانتے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ مولا کیا آپ مجھے اس سے زیادہ کا اہل پاتے ہیں؟ یہ تو مجھے بھی پتا ہے، یہ تو مجھے پتا ہے. حل ترانی اہلن لزیادہ، شیخ صدوق نے لکھا ہے اسے. مولا مجھے پتا ہے کہ آپ کے جد کے بیٹے قاسم ہے، لہذا وہ ابو القاسم ہے. میں تو اور گہرائی جاننا چاہ رہا ہوں، کیا کوئی اور بھی وجہ ہے کہ آپ اب جب بھی ابو القاسم پر آپ درود بھیجیں، ایک صلوات بھیج دیں پہلے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ محمد والے محمد. جب درود بھیجیں تو اس نقطے کو سوچ کے بھیجیے گا جس مجلس میں بھی بیٹھے ہوں، کہ مولا یہ مجھے پتا ہے کہ آپ کے جد کے بیٹے کا نام، رسول اللہ کے بیٹے کا نام قاسم تھا، لہذا ابو القاسم. کیا اور بھی گہرائی مجھے عطا فرمائیں گے؟ امام نے کہا ہاں، تو نے سوال کیا ہے، ہم تجھے عطا فرمائیں گے. امام رضا کی ایک حدیث ہے، فرمایا کہ اللہ نے دنیا میں کوئی ایسی حجت ہی نہیں رکھی کہ اگر اس سے سوال کرو اور وہ جواب دے لا ادری مجھے نہیں پتا. پتہ چلا جو یہ کہہ دے کہ سوال کے جواب میں مجھے نہیں پتا، وہ حجت خدا نہیں ہوا کرتا ہے. تو امام نے کہا ہاں ہم تجھے بتائیں گے. تو جب امام پہنچے تھے نا ایران، تو وہاں ایران میں ایک شخص آیا تھا امام کے پاس، تو بڑی مشکل سے ٹوٹی پھوٹی عربی میں امام سے بات کرنے لگا. ایران کی زبان تو فارسی ہے، تو وہ عربی میں بڑی مشکل سے بات کرنے لگا امام کو بات سمجھانے کے لیے. امام نے اس کی بات سنی،
اور امام نے اس کو فصیح و بلیغ فارسی میں جواب دیا. امام کا چہرہ دیکھنے لگا, کہتے مولا آپ تو فارسی ایسے بول رہے ہیں جیسے میرے باپ دادا کو بھی نہیں آتی تھی. آپ تو ایسے فارسی بول رہے ہیں, آپ تو کبھی یہاں تشریف نہیں لائے. کیا ایک اصول دیا امام نے. امام نے کہا کہ اگر میں تجھ سے زیادہ علم نہ رکھتا ہوں تو میں تیرا امام کیسے ہو سکتا ہوں؟ امام کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو اس شخص نے کہا کہ مولا کچھ بتائیں کہ گہرائی اور بھی کہ ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ امام نے کہا کیا تو نے یہ سنا ہے کہ علی قسیم الجنت والنار، علی جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں. جو تقسیم کرنے والا ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ قاسم. تو کہا علی ہے قاسم. امام کہہ رہے ہیں اور کیا تجھے یہ پتا ہے کہ علی کا اس پوری کائنات میں ایک ہی استاد ہے، اس کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور کے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اچھا یہ تو بتا نا استاد باپ کی جگہ پر ہوتا ہے. گویا رسول اللہ، یہ امام نے وجہ بیان کی، کیا گویا رسول اللہ علی کے لیے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں. ان کے سسر تو ہیں ہی لیکن باپ کی حیثیت رکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ علی کے استاد ہیں رسول اللہ. تو جو باپ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ اب علی کیا ہے؟ قاسم. رسول کیا ہوئے؟ ابو القاسم. امام نے یہ فرمایا کہ ابو القاسم کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ علی کے استاد ہیں رسول اور علی قاسم ہیں اور محمد ابو القاسم ہیں. اس نے کہا کہ اس نے مولا کی بات سنی اور چلا گیا. آگئے شیخ جوادی آمولی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کاش وہ پھر سے پوچھتا مولا کیا اور گہرائی کوئی بیان فرمائیں گے؟ صلوات بھیجتے ہیں مولا رضا کی ذات گرامی پر. تو ہم اسے اور گہرائی بیان. امام ان کا در کبھی ختم ہوتا ہے کیا؟ تو یہ قاسم اس بتوں کا، اب مجھے بیت پڑھنا ہے، میں منزل مصائب پہ جا رہا ہوں. فضائل کے حوالے سے آخری بات آج. روزانہ میں 1.25 گھنٹے کی گفتگو کر رہا ہوں آپ سے، لیکن چونکہ آپ حضرات اتنے انوالو ہوتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ انوالو ہو جاتا ہوں، مجھے خود احساس نہیں ہو پاتا. غور فرمائیے گا، میں اس بتوں کا سویرا ہوں، نام قاسم ہے. میں اس بتوں کا سویرا ہوں، نام قاسم ہے. متاع فاطمہ زہرا ہوں، نام قاسم ہے. اور شجاعتوں کی تمنا ہوں، نام قاسم ہے. اور قسیم خلد کا پوتا ہوں، قسیم خلد کا پوتا ہوں، نام قاسم ہے. اور کتاب جنگ میں ترمیم کرنے آیا ہوں. یزیدیوں سے کہہ رہے ہیں کتاب جنگ میں ترمیم کرنے آیا ہوں اور تمہارے جسموں کو تقسیم کرنے آیا ہوں. کے ساتھ دل بولا علی مولا، جبا کے ساتھ دل بولا علی مولا، تیرا مولا میرا مولا، علی مولا، تیرا مولا میرا مولا، علی مولا، ہے پہلا نہیں چوتھا، ہے پہلا نہیں چوتھا، نعرہ آخری ناراض کی مجلس کا مل کے جزاک اللہ. اب وہ قاسم جو اتنے فضائل کے حامل ہیں لیکن یتیم بھی ہیں. آپ آج رونے کے لیے تشریف لائے ہیں اور حسن کے یتیم پر رونے کے لیے آئے ہیں. لیکن اس وضاحت کے ساتھ بچوں کے لیے خالی کہ شہادتیں تو سب کی عاشور کے دن ہوئی ہیں. یہ تو ہم نے اپنے ذکر کے لیے تاریخیں طے کی ہوئی ہیں، اس لیے کہ کس کی جرت ہے کہ ایک ساتھ ان شہیدان کربلا کے مصائب کو پڑھ سکے. ہم تو ایک ایک شہادت پڑھتے ہیں تو کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. کل شہزادہ علی اصغر کی شہادت پہ جو گریہ آپ نے فرمایا ہے، ماں ام ربا بھی آپ کو اجر عنایت فرمائیں گے. آج ایک اور ماں مجلس میں آئی ہے نا جن کا نام ام فروا ہے. ایک ایک شہادت تو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی پوری نہیں پڑھ پاتے، اس لیے ہم نے دن تقسیم کیے ہیں، ورنہ کون ایک ساتھ پوری کربلا پڑھ سکتا ہے؟
کس میں ایک جملہ کہوں اب، مصائب کا بڑا گہرا جملہ یہ، ہم ایک ساتھ پوری کربلا پڑھ نہیں سکتے اور آپ سن نہیں سکتے. حسین نے دیکھی کیسی ہوگی اللہ ہی جانتا ہے. حسین نے دیکھی کیسی ہوگی اللہ ہی جانتا ہے. دیکھو غریب کا ماتم ہے، اور آج صاحب مجلس فقط مولا حسین نہیں ہے، آج حسن مجتبیٰ بھی صاحب اعظم، ان کے بیٹے کا ماتم. اور میں مصائب ہی میں جملہ کہہ دوں کہ جب غریب کا ماتم ہو نا، مظلوم کا ماتم ہو، یہ خاص ماؤں بہنوں سے محرم میں ایسے گریا کیا کریں اور ایسے آمادہ ہوا کریں کہ واقعی مجلس کے لیے اہتمام ہو رہا ہے. آج جو اہتمام ہوتا ہے اس میں نہیں معلوم، محرم کو بھی ہم نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ فیسٹیول کی طرح سے بنانا شروع کر دیا ہے. نئے کپڑے ہوں گے، نیا انداز ہوگا فلاں مجلس کے لیے، اس کے لیے یہ اہتمام. یہ کیا فاطمہ زہرا کے بچے کا ماتم ہے نا، تو ایسے مناؤ نا کہ جیسے بیوی بیوی تو بال بکھرائے، خاک آلود. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ شہزادی زینب سے مولا سید سجاد نے کہا تھا، اے پھوپھی اماں جب شام سے واپس آ گئے تھے، اے پھوپھی اماں کل آپ نے جو خواب دیکھا تھا وہ مجھے بیان کیجئے گا. خود سجاد امام ہیں لیکن کہا نہیں آپ بیان کریں، میں سننا چاہتا ہوں آپ سے. زینب نے کہا کہ میں نے کل اپنی ماں فاطمہ زہرا کو دیکھا تھا اور بی بی خواب میں تشریف لائی تھی اور بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ خون آلود تھا، سر پر خاک تھی. تو میں نے سوال کیا کہ اے مادر گرامی اب تک آپ کی یہ حالت ہے؟ اے ماں اب تک آپ کا یہ، اے زینب جواب دیا کہ اے زینب تو تنہا تھوڑی تھی کربلا میں، تو مدینہ سے چلی تیری ماں ساتھ ساتھ چلی، تو کربلا پہنچی تیری ماں ساتھ ساتھ پہنچی. کربلا میں میرا حسین مارا گیا، ہر شہید کا لاشا حسین نے اٹھایا، حسین کے لاشے پر دکھیاری ماں فاطمہ زہرا آئی. اے زینب تو کربلا سے کوفہ گئی، تیری ماں تیرے ساتھ ساتھ گئی. تو کوفہ سے آگے شام گئی، تیری ماں تیرے ساتھ ساتھ گئی. سکینہ تماچے کھا رہی تھی، فاطمہ زہرا وہاں موجود تھی. میرے حسین کا سر نو کے نیزہ پر تھا، فاطمہ زہرا وہاں موجود تھی. اور اسی خاطر ہے کہ جب حسین کا سر جس نیزے پر تھا وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا تھا اور آگے نہیں بڑھتا تھا. بہت سخت جملہ ہے یہ. آپ نے سنا ہے نا اس روایت میں کہ حسین کی سکینہ گر گئی تھی. میں نے کچھ اور پڑھا ہے، میں نے پڑھا ہے گر نہیں گئی تھی، گرا دی گئی تھی. کیا حسین کی بیٹی اسی لائق تھی؟ 4 سال کی. اور بی بی زینب تلاش کرتی رہی، حسین کا سر جس نیزے پر تھا وہ گڑ گیا، آگے نہیں بڑھتا. شمر آیا میرے مولا سید سجاد کے پاس، ہاتھوں میں تازیانہ ہے، پشت سید سجاد ہے. اب میں کیسے جملہ کہوں، سجاد کی پشت پر کربلا کی تاریخ رقم ہونا شروع ہوئی. سجاد نے کہا کہ بابا چلتے چلتے رک کیوں گئے ہو بابا، یہ ظالم مجھے تازیانے مار رہا ہے. حسین کے سر سے آواز آئی بیٹا سجاد میں تیرے مصائب کو دیکھ رہا ہوں لیکن میں کیا کروں، میری سکینہ کسی جنگل میں گر. جزاکم اللہ. ایسے ہی حق ہے، ایسے ہی حق ہے یا حسین کہہ کے گریا کرنا. بی بی زینب اتری اور گئی، اینا سکینہ اینا سکینہ، سکینہ کہاں ہو؟ کہیں سے کوئی آواز نہ آئی. دیکھا ایک سیاہ پوش بیوی ہے سکینہ جس کی گود میں سو رہی ہے. زینب نے تعجب سے دیکھا اب تک تو سکینہ کو کہیں نیند نہ آتی تھی، یہ کس کی گود ہے سکینہ سو رہی ہے؟ بی بی زینب نے اس بیوی کے پاس پہنچی کا تیرا شکریہ. زینب تیرا شکریہ ادا کرتی ہے اس لیے کہ اب تک تو جو بھی آیا تماچے مارنے والا آیا تھا، کوڑے لگانے والا آیا تھا. آپ پہلی ہیں جس نے میری بچی پر رحم کیا کہ اگر میں رحم نہ کروں تو کون رحم کرے گا. دیکھو آج محرم کی تاریخیں کتنی گزر گئی ہیں، شب 7 ہو گئی ہے، نہیں معلوم پھر کب اگلے بار
اس محرم میں فرش ادا پر آ سکیں گے یا نہیں آ سکیں گے، ایسے گریہ کیجیے گا. میں خود ایسے پڑھتا ہوں جیسے میرا آخری محرم ہو. مجھے کیا پتا اگلے بار مولا نے نوکری لکھی ہے نہیں لکھی، زندگی لکھی ہے نہیں لکھی. کہا آپ نے میری بچی پر رحم کیا، بس اپنا تعارف کروا دیجیے. زینب نے کہا میں وعدہ کرتی ہوں اپنی ماں فاطمہ زہرا سے آپ کی سفارش کروں. بی بی نے نقاب کو ہٹایا، زینب کو ماں کا چہرہ نظر آیا. کہا ماں زینب لٹ گئی، میرا حسین مارا گیا، میرا عباس مارا. نہیں معلوم بیٹی نے ماں کو دیکھا ہوگا تو کیا کہے. واپس سکینہ کو لے آئی. شمر سے کہا دیکھ میں نے تجھ سے کہا تھا انہیں میرے ساتھ بٹھا دے ورنہ بچی. شمر نے کہا نہیں اب یہ بچی نہیں گر سکتی. کیا محمل آ گئی، کوئی ہماری آ گئی. شمر کے ہاتھ میں ایک رسی نظر آ رہے ہیں. پشت سکینہ پشت شتر پر باندھ دی. یا حسین. شام کی منزل آئی، رسی کھولی گئی، پشت سکینہ لہو لہان ہو چکی تھی. سکینہ نے کربلا کا رک کر کے کہا چچا تو چلا گیا، مجھے پانی نہیں چاہیے، مجھے پانی نہیں، چچا تو واپس آ. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. تو فاطمہ زہرا ساتھ ساتھ ہے، وہ ہر مصیبت میں ساتھ ہے. تو بس قاسم کی بھی دادی ہے نا فاطمہ، آج قاسم کا پرسہ دینا ہے ان کی دادی فاطمہ زہرا کو. آپ نے گریہ کیا، مجلس الحمدللہ قبول مجلس ہے جیسے آپ گریہ فرما رہے ہیں. دیکھیں کبھی سفر میں اگر کوئی چھوٹا بچہ ساتھ میں ہو کہ جس کا باپ زندہ نہ ہو تو آپ کتنا خیال کرتے ہیں اس کا. حسین کے ساتھ سفر میں قاسم ہے لیکن حسن موجود نہیں ہے. قاسم حسن کی نشانی بن کر آئے میدان کربلا میں. صبح عاشور حسین نے شہیدوں کے نام لیے. جب فہرست مکمل ہو گئی قاسم کھڑے ہو گئے. کہا چچا آپ نے میرا نام نہیں لیا. بیٹا موت کیسی ہے تیری نگاہ، کیف الموت عندک، کہ احلی من العسل. چچا موت تو شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے، اگر آپ کی نصرت میں موت آ جائے. کہا بیٹا کل کے شہیدوں میں تیرے ننھے بھیا علی اصغر کا نام بھی شامل ہے. قاسم نے اچھا علی اصغر، کیا یہ فوج بے حیا خیموں میں گھس آئے گی؟ سید سجاد کا سوچنا اور گریہ کرنا. امام نے کہا نہیں میں خود اصغر کو لے جاؤں گا. میں کہوں گا اے قاسم سنا تھا نا ضبط نہ ہو سکا، میرا بیمار ہے باپ سید سجاد. شام غریبہ میں بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے اکیلا سجاد تھا. صبح عاشور آتے ہیں بار بار، اے چچا مجھے مرنے کی اجازت دیں. حسین کہتے تم میرے بھائی کی نشانی ہو، تمہیں کیسے اجازت دے دوں. آئے ام فروا کے پاس، مادر گرامی میں بار بار اجازت طلب کرتا ہوں، چچا اجازت نہیں دیتے. کہا اے قاسم تجھے یاد ہے تیرے بابا کا آخری وقت تھا تو انہوں نے تیرے بازوؤں پر ایک تعویذ باندھا تھا. والدین تعویذ باندھتے ہیں کہ میرا بچہ بچ جائے. حسن نے تعویذ باندھا تھا میرا بچہ شہید ہو جائے. بیٹا وہ تعویذ کھول لینا. بس اس تعویذ کو کھولا گیا، اس میں تحریر لکھی ہوئی تھی. جیسے حسین کے پاس تحریر لے کر پہنچے نا قاسم، ایک مرتبہ حسین مقام سے کھڑے ہو گئے. کہا تم تو میرے امام کی تحریر لے آئے. تحریر کو رکھا، آنکھوں پہ رکھا، چوما. نہیں معلوم کیا کیا زمانہ یاد آیا ہوگا. حسین نے سوچا ہوگا بھیا حسن ایک وقت تھا جب نانا کی پشت پر ہم ساتھ ہوتے تھے. اے بھیا حسن ایک وقت تھا جب ماں کے ساتھ ہوتے تھے. اے بھیا حسن آج تیرا حسین تنہا ہے، آج حسین اکیلا ہے. حسن کی تحریر لکھی ہوئی تھی، بھیا حسن کربلا میں میں موجود نہ ہوں گا، آپ پر مشکل وقت ہوگا، میری طرف سے میرے قاسم کو قربان کر دیجئے گا. انہوں نے کہا اب تو حکم امام آ گئے، اب قاسم تو میرے امام کا حکم لے آئے. لیکن میں مقتل سے دیکھ کے پڑھ رہا ہوں. اب جب قاسم کو بھیجنا چاہتے ہیں نا، چچا اور بھتیجے مل کر گلے لگ کر اتنا روئے. فغشی علیہما، حسین کو حسن کی یاد آتی رہی،
دونوں غش کھا کر بے ہوش ہو گئے. قاسم بھی بے ہوش ہو گئے, حسین بھی بے ہوش ہو گئے. کربلا میں پانی نہیں تھا, زینب کبریٰ کے آنسو ہوئے. جزاکم اللہ. ہاں یہی گریے کا حق ہے. بس ادائے بلند یا حسن یا حسین کہہ کے گریا کرنا. آج جس حسن کا ماتم, آج جس حسن کے یتیم کا ماتم ہے, اس حسن کی قبر جنت البقیع میں بھی رحمان ہے. اے میرے مولا حسن, تیری قبر ٹوٹی ہوئی ہے, وہاں کوئی چراغ نہیں ہے, وہاں کوئی قاسم کے مسائل پڑھنے والا نہیں ہے, وہاں کوئی حسن کو قاسم کا بوسہ دینے والا نہیں ہے. اس فرشی ادا سے ایسے بوسہ دینا, میرے مولا حسن کہیں یہ میرے خوبدار, یہ میرے آزادار, ان کے پرزے سے میں راضی ہوگا. امام حسین نے قاسم کو گود میں لیا, سوار کروایا, اور پھر قاسم کے گریبان کو چاک کیا. کہا چچا یہ گریبان کیوں چاک کیا؟ کہ یہ یتیموں کی نشانی ہوا کرتی ہے, شاید کسی کو دیکھ کر تجھ پر رحم آ جائے, تو یتیم. قاسم چلے جنگ کی, ختم کر رہا ہوں بات. قاسم چلے بے پناہ جنگ کی. حسین دیکھ رہے ہیں, حسین ٹیلے پر ہیں اور شہزادی فضہ در خیمہ پر ہیں. قاسم کی ماں مسلح پر. ایک مرتبہ فضہ نے دیکھا حسین کے چہرے کا رنگ بدل گیا. حسین پلٹے, آ کر کہا اے اماں فضہ, ذرا قاسم کی ماں سے ایک پیغام دینا, قاسم کے مقابلے میں عرب کا نامی گرامی پہلوان آیا ہے. قاسم نے اس کے 7 بچوں کو تہے تیگ کر دیا ہے. ماں کی دعا بچے کے حق میں قبول ہوتی ہے, قاسم کے لیے دعا کریں. اور حسین نے عجیب مظلومیت کا جملہ کہا کہ ویسے تو میں فکر نہ کرتا, لیکن وہ جو آیا ہے نا وہ کھانا کھا کر آیا ہے, وہ پانی پی کر آیا ہے. میرا قاسم 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے. ماتم کرنا, قاسم کے مسائب تو ایک ہی رات ہوتے ہیں نا, سال میں ایک ہی دن ملتا ہے جب قاسم کا ماتم کرنے ملتا. ایک مرتبہ قاسم کی ماں نے دعا کی, پروردگارا اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے, میرے بچے کو فتح عنایت فرما. قاسم آگے بڑھے, ازرق شامی کو واصل جہنم کیا. بس ایک مرتبہ جب یہ ہو گیا, فوج یزید سے آواز آئی, یہ بنی ہاشم کا خون ہے, اسے ایک ایک کر کے اگر آؤ گے نا یہ سب لشکر کو مار دے گا, اسے گھیر کر مارو. لشکروں میں گھرنا شروع ہوئے, قاسم پر حملے ہونا شروع ہوئے. ایک شقی دور سے یہ کہتا ہے میں نے قاسم کی پسلیوں کا نشانہ لیا. ایک نیزہ تھا جو قاسم کی پسلی پہ لگا. یتیم حسن قاسم زمین کربلا پر گرے. اب جن جملوں کو سننے کے لائے ہو جملے کہہ رہا ہوں. حسین دور سے دیکھ رہے تھے. قاسم کے قاتل نے چاہا قاسم کا سر گود میں رکھ کے سر تن سے جدا کر دے. حسین نے ایک مرتبہ حملہ کیا, فوج یزید میں تلاطم ہوا. وہ اس قاتل کو بچانے کے لیے آئے, قاتل کو بچانے کے لیے تو پہنچے, لیکن دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف ہو گئے, بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف ہو گئے. قاسم کا لاشا بکھرتا چلا گیا. ہر ٹاپ پر آواز آتی تھی چچا ادرکنی چچا. حسین قاسم کے پاس پہنچے, مقتل سے جو ہے فلا و عم کا, اے قاسم تیرے چچا کے لیے بہت سخت ہے, تو چچا کو پکارتا رہا, چچا تیری مدد کو نہ آ سکا. قاسم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے. قاسم کا لاشا بکھر چکا تھا. آخری جملے حسین نے ابا بچھا دی, نہیں معلوم کیا کہا ہوگا. یا علی مدد کہہ کے کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائی ہوں گی, یا علی مدد کہہ کے ٹوٹی ہوئی پسلیاں اٹھائی ہوں گی. قاسم کے لاشے کو, پامال شدہ لاشے کو قاسم کی ابا میں بند کیا. حسین چلے, در خیمہ پر پہنچے. زینب کبریٰ موجود تھی. کہا بہن زینب قاسم کا لاشا لایا ہوں, لیکن ماں کو نہ دکھانا.
زینب نے عجیب جملہ کہا، کیا بھیا تیرے ہاتھ تو خالی تیرے ہاتھ خالی، قاسم کا لاشا کہاں ہے؟ کیا بہن یہ جو گٹھری دیکھ رہی ہے اس میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہیں۔ لاش اندر پہنچی، ام فروا سے چھپائی جا رہی تھی، لیکن ام فروا نے آ کر کہا شہزادی میں دیکھ تو لوں میرا بچہ کیسے شہید ہوا، خدا کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے۔ ماں کے سامنے قاسم کی بہمال لاش آ گئی۔ کربلا کی عظیم ماؤں کو سلام۔ قاسم کی لاش کے ٹکڑوں پر ہاتھ رکھے، پیشانی کربلا کی زمین پر رکھی، کیا پروردگارا آخری جملہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی سب سے زیادہ قبول فرمائی۔ بس قاسم کا لاشا ڈالا۔ جب اکبر بھی شہید ہو گئے، حسین اکبر کا لاشا لے آئے، ایک طرف قاسم کی لاش کو رکھا، ایک طرف اکبر کی لاش کو رکھا، درمیان میں میرا مولا لیٹ گیا، ایک ہاتھ قاسم کی بامال لاش پر، ایک ہاتھ اکبر کی لاش پر، اور فرمایا واہ قربتا پروردگارا آج تیرا حسین غریب، آج حسین غریب ہو گیا، پروردگارا میرا عباس بھی گیا، میرا قاسم بھی گیا، میرا اکبر بھی گیا۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك۔ دیکھیں ابھی تبرکات نکلیں گے نا اسی طرح سے، اسی ادب احترام کے ساتھ، آپ اسی طرح سے جو ہے نا وہ بس سلام پڑھتے جائیں، روتے چلے جائیں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین، مل کے بولنا، وعلی اولاد وعلی اصحاب امام حسن کا توسل ہے۔ یا محمد یا حسن ابن علی، اے مولا تیرے بیٹے کا ورثہ، ایھا المجتبی ابن رسول اللہ، یا حجت اللہ علی خلقہ، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي۔ دیکھو حسن کے بیٹے کا ماتم ایک ہی دن ہوتا ہے، مل کے کہنا، یا وجیہا عند اللہ اشفع۔ ماشاءاللہ بقی تک آواز پہنچے، یا وجیہا عند اللہ اشفع۔ آخری مل کے اور پھر تبرکات، یا وجیہا اشفع لنا عند اللہ۔